فلسطینی صدر محمود عباس کا دورہ فرانس، پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ دونوں رہنما فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر متفق۔ غزہ امن معاہدے کے اگلے مراحل، مشرق وسطی میں قیام امن اور فلسطینی ریاست کے قیام پر بھی گفتگو کی گئی۔ فرانسیسی صدر نے غزہ کے لیے 100 ملین یورو کی انسانی امداد کا اعلان کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ آزاد اور جمہوری ریاست کا قیام کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد اور فلسطینی صدر محمود عباس کا دورہ فرانس، پیرس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات۔ دونوں رہنما فلسطینی آئین کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر متفق۔ کرکٹ کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ کرکٹ بورڈ مجھے عزت سے بلائے گا تو کردار ادا کروں گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن پہنچنے پر طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ بورڈ ٹیم کے باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اگر بورڈ عزت سے بلائے گا تو کردار ادا کریں گے۔ شاہد آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ آج تک انہیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن آنے والے کل کے بارے میں کون جانتا ہے۔ کرکٹ پاک بھارت تعلقات میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ سابق کپتان نے کہا کہ مودی حکومت سے پہلے ان کی بھارتی کرکٹر سے بہت اچھی دوستی تھی۔ بھارتی میڈیا نے دلی دھماکے کے بعد ترکیہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دلی دھماکے میں ملوث افراد کو ترکیہ سے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ نئی دلی میں ترکیہ کے سفارت خانے نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے بعض میڈیا اداروں نے بدنیتی پر مبنی رپورٹس شائع کی ہیں۔ یہ جھوٹ پر مبنی مہم کا حصہ ہے۔ اس نوعیت کی جھوٹی اور گمراہ کن رپورٹس عالمی امن، سلامتی اور استحکام میں ترکیہ کے کردار کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی میڈیا نے دلی دھماکے کے بعد ترکیہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دلی دھماکے میں ملوث افراد کو ترکیہ سے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ نئی دلی میں ترکیہ کے سفارت خانے نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے بعض میڈیا اداروں نے بدنیتی پر مبنی رپورٹس شائع کی ہیں۔ یہ جھوٹ پر مبنی مہم کا حصہ ہے۔ اس نوعیت کی جھوٹی اور گمراہ کن رپورٹس عالمی امن، سلامتی اور استحکام میں ترکیہ کے کردار کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا دورہ فرانس، پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ دونوں رہنما فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر متفق۔ غزہ امن معاہدے کے اگلے مراحل، مشرق وسطی میں قیام امن اور فلسطینی ریاست کے قیام پر بھی گفتگو کی گئی۔ فرانسیسی صدر نے غزہ کے لیے 100 ملین یورو کی انسانی امداد کا اعلان کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ آزاد اور جمہوری ریاست کا قیام کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد اور فلسطینی صدر محمود عباس کا دورہ فرانس، پیرس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات۔ دونوں رہنما فلسطینی آئین کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر متفق۔